سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب وسیم حسین واحدی صاحب، جو نہایت جوشیلے انداز سے اپنا مطمع نظر آپ کے گوش گزار کر رہے تھے اپنے عنوان کے حوالے سے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ایڈوانس پری حوزہ کورس کے طالب علم جناب اختر حسین صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے تقریر سامعین کے گوش گزار کریں۔ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد درجہ درود و سلام ان مقدس انوار پر جن کی وجہ سے عالمین سکون میں ہیں۔ کچھ آب کوثر چلو میں عطا ہو تو بقول میر انیس چلو سے منہ کو دھو لوں تو لوں میں سیدہ کا نام۔ معزز علماء اعظام، محترم اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے مریم اور میری بیٹی فاطمہ مریم اپنے وقت کی خواتین کی جو ہے وہ سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ وہ اول سے آخرین تک عورتوں کی سردار ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک امانت اللہ نے نور فاطمہ کی شکل میں اپنے پاس محفوظ رکھی تھی۔ پاک امانت محفوظ رکھی تھی اور اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر اس امانت کو ان کے سپرد کیا تھا، جس کا سورہ اسراء میں جو ذکر موجود ہے۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، جس کو گھیرا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ دکھائیں اس کو کچھ اپنی نشانیوں سے۔ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی نور فاطمہ کی امانت کا حصول کے لیے نبی کو اتنا طویل سفر طے کرنا پڑا۔ مثلا آپ بیت الحرام سے، کعبے سے بیت الاقصی کے، پھر وہاں سے بیت المعمور جو کہ عین کعبے کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ کا گھر ہے عرش پر، وہاں گئے، اور پھر ایک ایسی منزل آئی کہ جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر میں اب ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں راکھ ہو جاؤں گا۔ اور ادھر ذات گرامی پروردگار اپنے حبیب کو اور قریب بلا رہی تھی، میرے حبیب اور قریب آ، اور قریب آ۔ مورخ لکھتا ہے کہ حضور اس موقع پر اپنی جوتیاں اتار رہے تھے کہ ندا آئی، حبیب جوتیوں سمیت آ جا۔ اس موقع پہ میں اپنے اور شورا افاق مقرر علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ جملہ اگر بیان نہ کروں تو حق معراج ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا ہوا مورخ نے جوتیوں کا لفظ لکھ دیا کہ اندھا مسلمان یہ سمجھ جائے کہ جوتیاں جسم پہنتی ہیں، روحیں جوتیاں نہیں پہنتی۔ عزیزوں، معراج پڑھنا میرا مقصد نہیں، اجمالی سی نظر ڈالنا مقصود ہے تاکہ نور فاطمہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور ایک نامور خطیب کو بھی شامل ثواب کرتے ہوئے اپنے زمانے کے بے تاج خطیب حسنین مولانا علامہ حسنین اظہر زیدی صاحب کا ایک جملہ کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ مولانا معراج کو ایک لفظ میں بیان کریں، مولانا معراج کی ایک لفظ میں وضاحت کریں۔ علامہ نے کہا معراج کی ایک لفظ میں کیا وضاحت کروں، بس اتنا سمجھ لے کہ معراج میم اور عین کا راج کا نام معراج ہے۔ عزیزوں، دراصل معراج سید النساء عالمین ام ابیہا صدیقہ کبریہ طاہرہ و زکیہ راضیہ و مرضیہ و بطول اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معرفت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ زہرا کے چہرے سے ایسا نور جاری ہوتا تھا کہ ہم اپنی سوئیاں
میں دھاگا ڈال لیتے تھے، اگر وہ کھو جاتی تھیں تو ہم ان کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ سیدہ میں نسوانی اوار سے پاک تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے سیب سے خلق فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا، ایک خاص سیب عطا کیا جو شہد سے زیادہ شیریں، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اپنے حبیب خاص کو وہ سیب عطا کیا جو نور فاطمہ کو زمین پہ آنے کا سبب بنا۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب نور فاطمہ دھرتی پر آ کر اترا اور دنیا کو جگمایا تو قرآن نے یہ قصیدہ آیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخری میں ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے بہن فضہ سے پوچھا، فضہ اس رات سے تو پردہ اٹھاؤ کہ اہل بیت تمہیں اماں کیوں کہتے ہیں؟ فضہ نے کہا، سلیمان اگر میں نے تمہیں بھائی نہ کہا ہوتا تو میں اس رات سے پردہ کبھی نہ اٹھاتی۔ ایک دن بی بی حجرے میں تنہا تھیں، انہوں نے توجہ کے طالب ہوں، میں اس کو روایت کو سنا رہا ہوں۔ بی بی حجرے میں تنہا موجود تھیں، انہوں نے بغیر لب ہلائے مجھے بلایا۔ میں دوڑ کر حجرے میں گئی۔ حجرے میں جا کر بھی میں نے سیدہ کو تنہا پایا۔ سیدہ نے عمر سے مجھے اپنے قریب آنے کو کہا، میں سیدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھی۔ سیدہ نے اپنے عمر سے کہا، فضہ مجھے دیکھ پاؤ گی؟ میں نے کہا، بی بی ایک تو میں آپ کے قدموں میں ہوں، دوسرے میں موسیٰ تھوڑی ہوں کہ ذرا سی تجلی برداشت نہ کر پاؤں۔ بی بی فضہ کا بیان ہے کہ سیدہ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی، میں نے ان کے انوار کو دیکھا۔ اے سلیمان، میں نے وہاں کلنا محمد کو دیکھا۔ سلمان کہتے ہیں کہ اچانک بیوی کا لہجہ جلالی ہوا، کہا، بھائی سلیمان کھڑا ہو، مجھے سلام کر۔ میں نے وہاں کلنا محمد کو دیکھا، میں نے وہاں آخر زمان کی زیارت کی۔ جب میں یہ تجلی برداشت کر لی میں نے، تو بی بی نے کہا اپنے عمر سے، فضہ کھڑی ہو جا۔ میں کھڑی ہوئی، بی بی نے مجھے اپنی آغوشوں کے حصار میں لے لیا۔ ان کے ردا میرے بدن سے لمس ہو رہا تھا، وہاں سے میرے جسم سے ردائے سیدہ کی مہک آنے لگی۔ سیدہ نے اس سے مجھے باہر جانے کو کہا۔ میں نے باہر جیسی حجرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حسنین کریمین امام حسن اور حسین کھڑے تھے۔ دونوں نے کچھ دیر تک تو مجھے غور سے دیکھا، پھر اماں اماں کر کر مجھ سے لپٹ گئے۔ سلمان، میرے پاس سے سیدہ کی رضا کی مہک آتی ہے، اسی لیے اہل بیت مجھے اماں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔